نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ دوستو، کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ کھانے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ کھانا مل کر کے ساتھ کھایا جائے۔ اکیلے اور تنہا کھانا یہ سنت کے بھی خلاف ہے اور اس میں بے برکتی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل کر کھایا کرو، الگ الگ مت کھایا کرو، کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کھاتے ہیں، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا، شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل کر کھایا کرو، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اس میں برکت ہوگی۔ نیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اور پسندیدہ وہ کھانا ہے جس پر بہت سے لوگوں کے ہاتھ پڑے ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ ساتھ کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے، کھانے کی کمی کا اثر نہیں ہوتا، نیز جماعت پر اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، کم کھانا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی مقام پر لوگ ہوں اور کھانے کا وقت ہو تو اکٹھے ہو کر کھانا برکت کا باعث ہے۔ اپنے گھر میں بھی ماں، بہن، بیوی، بچے سب کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر کھانا چاہیے۔ اس سے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے، آپس میں محبت بھی ہوتی ہے۔ الگ الگ کھانا، ایک پلیٹ لیے ادھر کوئی کھا رہا ہے، دوسری پلیٹ لیے دوسری طرف کھا رہا ہے، یہ غیروں کی بری عادت ہے۔ اسے ترک کر کے ساتھ کھانے کا مسنون اور بابرکت طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے گھر میں بھی اس طریقے کو جاری کرنا چاہیے جو باہمی الفت و محبت اور انسیت کا سبب ہے۔ شرعاً یہ محمود اور مطلوب چیز ہے، اس کی برکت سے گھریلو معمولی اختلاف مؤثر نہ ہوں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا جب کھائیں تو گھر کے تمام افراد، یا باہر ہو تو باہر بھی، اگر کئی آدمی ایک ساتھ کھا سکتے ہوں تو اکیلے نہ کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کبھی نہیں کھاتے تھے، ساتھ کھانے کی نوبت آ سکے تو تنہا ہرگز نہ کھائے تاکہ کھانے کے برکات سے نوازا جا سکے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ کھانا مستحب ہے، تنہا کھانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تنہا آدمی بسا اوقات حرص کی وجہ سے کھاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا میرا کھا لے اور میرا کھانا کم ہو جائے۔ اسی کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ یعنی مل کر کھانے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تنہا نہ کھائیں۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مل کر کھانا مستحب ہے، لہٰذا تنہا نہ کھائے۔ جس قدر لوگ زیادہ ہوں گے اسی قدر برکت بھی زیادہ ہوگی۔ تو آئیے آج سے ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے گھر پر ہوں یا باہر ہوں، اگر ساتھ کھانے کی نوبت آ سکے تو انشاءاللہ کھانا ایک ساتھ کھائیں گے، الگ الگ نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔